یہ جو کتاب آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کتاب کا نام ہے سنو تم ستارے ہو۔ اس کتاب کو علی شیرازی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ اس کتاب کی سمری بیان کرتے ہوئے میری کوشش ہوگی کہ میں باعث نہ بنوں، یعنی اپنی فکر کو اس کتاب میں شامل کیے بغیر جیسے علی شیرازی نے بیان کیا ہے، میں اسی انداز میں سمری آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ توجہ فرمائیں۔ اس کتاب کے بارے میں قاسم علی شاہ لکھتے ہیں، مجھے امید ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اندھیروں سے روشنیوں کا سفر کریں گے اور ناکامی کو کامیابی کا زینہ بنائیں گے، اپنی زندگی کا مقصد طے کریں گے اور اپنی بہترین سوچ اور بہترین صحت کے انتخاب سے کامیاب اور خوشحال زندگی کو اپنائیں گے۔ کامیابی ایک خوبصورت احساس اور بہترین انداز زندگی کا نام ہے۔ قاسم علی شاہ لکھتے ہیں، اس کتاب کو پڑھ کر ہر کوئی خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ مصنف نے اس کتاب کے باب اول میں کامیابی کے فلسفے کو بیان کیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ انسان فطرتاً نیچرلی کامیاب ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا جائے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو 99% بچے کامیاب انسان بننے کی بات کرتے نظر آئیں گے۔ کسی کا مقصد ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو ہواؤں میں اڑنے کی خواہش ہے، کوئی کہتا ہے مجھے انجینئر بننا ہے۔ یعنی کامیابی کا خواب بچپن میں ہر بچہ دیکھتا ہے، جھگیوں میں پیدا ہونے والا بھی دیکھتا ہے اور بادشاہ کے محل میں پیدا ہونے والا بھی دیکھتا ہے۔ مگر علی شیرازی صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ زندگی میں اپنی عملی حیات میں عالمی اعداد و شمار، عالمی حساب و کتاب بتاتے ہیں کہ بڑے ہو کر صرف 10% بچے ہی کامیاب ہو جاتے ہیں، باقی 80% لوگ ناکامی کو اپنا مقدر سمجھ کر، ناکامی کو اپنی قسمت کا حصہ سمجھ کر اپنی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس ناکامی کی وجہ علی شیرازی بتاتے ہیں کہ ناکام انسان حالات سے کمپرومائز کرتا ہے، رکاوٹوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑا نہیں رہتا ہے، حالات کے سامنے ہار مان جاتا ہے، اپنی ناکامی پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنے خوابوں کو دفن کر لیتا ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ مصنف علی شیرازی تحریر کرتے ہیں کہ کامیابی کو ہر انسان اپنی نظر اور اپنے زاویے سے دیکھتا ہے۔ کسی کے لیے کامیابی سے مراد خوشحال زندگی بسر کرنا ہے، کسی کے لیے کامیابی سے مراد اپنے اہل خانہ کے لیے ضرورتوں کا انتظام کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک شہرت پا لینے کا نام کامیابی ہے، کچھ لوگوں کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھتے ہوئے دیکھ لینے کا نام کامیابی ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر فرد کے لیے کامیابی کا معنی اور مفہوم مختلف ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بنانا چاہتے تھے، عبدالستار ایدی خدمت خلق کرنا چاہتے تھے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹم بم بنا کر پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتے تھے۔ علی شیرازی تحریر کرتے ہیں کہ مختلف ماہرین نے کامیابی کی مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن ان کے مطابق کامیابی میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں: سکون، خوشی، اچھی صحت، اطمینان قلب، شہرت، محبت سے بھرپور باہمی تعلقات، شخصی عزت و احترام، اقتدار، شناخت، اپنے پیشے میں عروج حاصل کرنا، اچھی فیملی، اپنا پسندیدہ پیشہ، اپنی مرضی اور پسند کے مطابق زندگی بسر کرنا، ایسا فرد بننا جیسا آپ بننا چاہتے ہیں، ذاتی تشفی، خوف اور پریشانی سے آزادی، اعلیٰ مقصد حیات، اپنے مقصد اور گول کو حاصل کر لینا، سرور و انبساط، اعلیٰ تعلیم، عزت نفس، مالی بے فکری، یعنی آپ کے پاس اتنی دولت ہو کہ مالی مسائل کی کمی کی وجہ سے آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ کامیابی کا خواب۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ خواب دیکھنا
کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج تک جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کامیابی اتفاق سے ملی ہو۔ یقین۔ مصنف کے نزدیک یقین سے مراد اللہ کی ذات پر بھروسے سے کام لینا ہے۔ یقین انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ حصول علم۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ کامیاب انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ وہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ جب وہ مطالعہ کرتا ہے تو اسے علم ہوتا ہے کہ خدا نے اسے کس محبت اور خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کو جان کر حیران ہو جاتا ہے کہ خدا نے اسے کتنا نایاب اور کتنا بہترین بنایا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اتنا کامیاب ہو پاتا ہے جتنا اس کو اپنے آپ کا علم ہو جاتا ہے، اور پھر یہی علم انسان کی اپنی پہچان کے ساتھ ساتھ انسان کو خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں مصنف لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم میں وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہیں ہر چیز کا علم ہے، وہ سب جانتے ہیں، مزید کچھ سیکھنا سمجھنا ان کے لیے اہم نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں ناکام، بے چینی اور پریشانی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو تھوڑا بہت کچھ پڑھ کر سیکھ کر اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ واضح ہوتا ہے کہ انہیں جو معلوم ہے بس وہی صحیح اور اہم ہے۔ ایسے لوگ اکثر و بیشتر اپنی اور دوسروں کی زندگی میں انتشار پھیلانے والے اور غیر یقینی کا شکار ہوتے ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خود کو صحیح معنوں میں جاننے لگتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ حتمی اور آخری نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں سے بھی سیکھتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کبھی مکمل اور پرفیکٹ نہیں سمجھتے ہیں۔ شخصیت سازی۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ شخصیت کی نشو و نما ہی مقصد زندگی ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ ارسطو کا قول ہے۔ اس کے بعد مصنف گوئٹے کا قول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر شخص کا آخری مقصد اور قوی ترین خواہش انسانی خواہشات کی تکمیل ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں کامیابی کے لیے کچھ اصول بیان کیے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ ان اصولوں کا تعلق حقیقت میں کتاب و سنت سے ہے۔ ان اصولوں کو اپنا کر ہر مذہب اور نسل کا انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ خودشناسی۔ مصنف کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے خودشناسی بہت ضروری ہے۔ خودشناسی انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ خودشناسی کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ مصنف خودشناسی کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی خوبیوں اور اپنی خامیوں سے واقف ہونا خودشناسی کہلاتا ہے، اور اس کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ خود احتسابی۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے خود احتسابی کرنا بہت ضروری ہے۔ خود احتسابی کا مطلب ہے اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے آپ سے باز پرس کرنا، اپنی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھنا ہے، اپنے اندر کون کون سی غلطیاں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور کون کون سی ایسی عادتیں ہیں جن کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کس چیز کی کمی ہے، اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد میں فلاں کام نہیں کروں گا، میں اپنی بری عادت کو چھوڑ دوں گا کیونکہ اس سے بری عادت کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ ہمیں ہمارا دین اسلام خود احتسابی کا درس دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام ساتھی بار بار خود احتسابی کرتے تھے، اور انہوں نے تمام انسانوں کو خود احتسابی کا درس دیا ہے۔ غیر ضروری بوجھ۔ مصنف لکھتے ہیں ہماری زندگیوں میں ایسے بے شمار کام، خواہشات، عادات ایسے ہیں جن کی ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عادتیں ہمارے اوپر بوجھ بن جاتی ہیں، جیسے کسی کے لیے غصہ کرنا۔ نفرت کے جذبات زندگی میں آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔
इसी तरह इंतकाम की आग कामयाबी के मंजिल पर खड़ी रहती है। जब कोई शख्स हमसे बुरा सलूक करे तो अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं, बहुत सारे बदले लेने की कोशिश करते हैं। ये बदले की आदत इंसान के दिलों को जला देती है। इसके बाद मुसन्निफ़ तहरीर करते हैं हदीस कुदसी की आयत और बयान करते हैं कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आलिम, हाफिज़, आदिल बादशाह और उस्ताद की इज़्ज़त करना ताज़ीम खुदावंदी में शामिल है। समत का तयन करना। मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए महज मेहनत करना काफ़ी नहीं है, बल्कि अपनी मंजिल को सामने रखते हुए सही समत में मेहनत करना लाजमी है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जामे मंसूबा बंदी करना लाजमी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास आज, कल और आने वाले हर दिन के लिए बेहतरीन मंसूबे होने चाहिए। आपके इल्म में होना चाहिए कि आप आज क्या करना है, कल के लिए आपकी क्या मसरूफियात होंगी, इसके बाद आने वाला हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपने कहाँ कहाँ गुजारना है। आपका मकसद वाज़ेह होना चाहिए। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि मुझे मुल्क की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर व बेशतर बहैसियत मेहमान बुलाया जाता है। मैं तलबा से उमूमन सवाल करता हूँ कि आप सब कामयाब होना चाहते हैं, पर आपके लिए कामयाबी क्या है? आपकी कामयाबी की तारीफ़ क्या है? आप ख़ुद को कहाँ देखना पसंद करते हैं? 10 साल बाद कहाँ आप देखना चाहते हैं अपने आप को? और आपकी आने वाले दिनों के लिए मनसूबाबंदी क्या है? मुझे ये देखकर इंतहाई अफसोस होता है कि हमारी नौजवान नस्ल के पास आज अपने लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग के नाम पर कुछ ख़ास नहीं होता, कोई मनसूबाबंदी नहीं होती है। मुझे इन सवालात के जवाब में हमेशा खामोशी का सामना करना पड़ता है, जो कि वाक़यान बहुत तकलीफ़दा है। दोस्त। मुसन्निफ़ तहरीर करते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाए हैं। मेरे दोस्त मेरे लिए दरसगाह की मानंद रहे हैं। मैंने हमेशा अपने दोस्तों की बेहतरीन आदत को अपनाने की कोशिश की है और मैं हमेशा अपनाता रहता हूँ। ज़िंदगी के हर दिन को मैंने अपने लिए एक अजीम मौका जानते हुए उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर सीखने की कोशिश की है। आदतों की तब्दीली। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि कामयाब इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए माहौल, आदत और अपनी फ़िक्र को वसी कर लेता है। वो कामयाबी हासिल करने से पहले कामयाब लोगों की तरह सोचना शुरू कर देता है। अपने माहौल को कामयाब अफराद के तर्ज पर बदलने की कोशिश करता है। अपने रवैयों को मुस्बित रवैयों में तब्दील करते हुए अपनी हर बुरी आदत को एक एक करके छोड़ देता है और उसकी जगह कामयाब लोगों की आदतें अपनाने की कोशिश करता है। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि सुक़रात के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा। सुक़रात ने उसे कागज़ थमाते हुए कहा कि इस पर अपने ख़यालात लिखो। उस शख्स ने अपने ख़यालात लिखकर कागज़ सुक़रात की तरफ बढ़ाया तो सुक़रात ने उस शख्स से कहा कि जैसी तुम्हारी सोच और तुम्हारे ख़यालात हैं, उसी के मुताबिक तुम्हारा मुस्तकबिल भी होगा। कामयाबी के लिए पेशे का इंतखाब और उसके लिए रहनुमा उसूल। कामयाब ज़िंदगी के लिए मुतालिया करें। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि वाल्टीर कहते हैं, आपको उस हकीकत का शऊर होना चाहिए कि जब से दुनिया बनी है, वहशी नस्लों को छोड़कर दुनिया पर हमेशा किताबों ने हुक्मरानी की है। मुतालिए की आदत इंसान के लिए कामयाबी के सफ़र में ईंधन का काम करती है। अच्छी किताब का मुतालिया इंसान में अच्छी रूह फूंक देता है। कामयाबी और सेहत। मुसन्निफ़ तहरीर करते हैं कि हर वो इंसान जो कामयाब होना चाहता है, वो अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो देता है। कामयाबी का असल मज़हब ही सेहत और तंदुरुस्ती के साथ है।
صحت کی قیمت پر حاصل کی جانے والی کامیابی در حقیقت ناکامی ہی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اگر انسان ساری زندگی محنت اور مشقت میں گزاریں مگر جب اپنی محنت کا پھل کھانے کا وقت آئے گا تو اس کی صحت اس قابل نہ رہے، ڈاکٹر نے درجنوں پرہیز بتا رکھے ہوں اور انسان دوائیوں پر جی رہا ہو تو ایسی کامیابی کا کیا فائدہ؟ مصنف لکھتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے ان اصولوں کو اپنایا جا سکتا ہے۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ مناسب نیند لیں، متوازن غذا کھا لیں، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ورزش کریں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، خود کو جسمانی طور پر مضبوط اور توانا بنائیں اور اپنے ساتھ وقت گزاریں۔ شکر کی اہمیت۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، پریشانی خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی عمر دراز اور انہیں شکر گزاری سکھاتا ہے۔ مصنف پیغمبر کی حدیث نقل کرتے ہیں اور پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جس شخص کو چاہتا ہے ان کو شکر گزاری سکھاتا ہے اور ان کے علم کو بڑھاتا ہے۔